حرم کم سن بچی ہے، اس کو تو سہاگ رات کے مطلب کا نہیں معلوم، تو پھر میں اس سے نکاح کیسے کر لوں بابا؟ اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، یہ تو حرم کے ساتھ زیادتی ہے، اور وہ مجھے بائی کہتی ہے، اور اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو حرم کی عمر کی ہوتی۔ بابا نے جبراً امیس شاہ کا نکاح حرم سے کر دیا۔ دیکھو امیس، حرم میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، میں اسے کسی اور کے ہاتھوں نہیں سونپ سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کی اچھے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ بابا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کہاں 30 سال کا مرد اور کہاں حرم 16 سال کی بچی، اور میں شادی شدہ بھی تو ہوں، امیس نے کہا۔ امیس، تم نے کون سا مجھے ان سالوں میں پوتی پوتے دے دیے ہیں؟ اولاد تمہاری ہوئی نہیں، ضد میں آ کر تم نے زلیخا سے شادی کر لی، تب میں نے تمہاری مانی تھی، اب تم میری مانو۔ زلیخا سے مجھے میری نسل بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا آج اور ابھی تمہارا نکاح حرم سے ہوگا۔ امیس، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، بابا سائی میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ زلیخا پلیز چپ کر جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میں خود یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ امیس، آپ حرم کا نکاح میرے بھائی رباب سے کر دیں، وہ تو حرم کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ شرم کرو زلیخا، تمہارا بھائی اگر اس قابل ہوتا تو میں حرم کا نکاح ضرور اس کے ساتھ کروا دیتا، ایک نمبر کا جواری ہے وہ۔ اچھا، تو کیا آپ ہیں بس حرم کے قابل؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ امیس، اگر آپ نے حرم سے نکاح کیا تو یقین کریں میں حرم کو جان سے مار ڈالوں گی، میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ امیس بہت مجبور ہو چکا تھا، بالآخر اسے حرم سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ حرم دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ حرم لہنگا پہن کر گھوم رہی تھی۔ تایا جان، دیکھیں میرا لہنگا کتنا پیارا لگ رہا ہے، میں دلہن بن کر بہت ہی پیاری لگ رہی ہوں نا؟ ہاں ہاں میری بیٹی، تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ تایا جان، میں امیس بھائی کو بھی اچھی لگوں گی نا؟ حرم میرا بیٹا، آج کے بعد تم امیس کو بھائی نہیں بولو گی، اور وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کو بھائی نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے تایا جان۔ تایا جان حرم کو امیس کے روم میں چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے حرم اور امیس کا نیا روم تیار کروایا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ حرم کے پاس، وہ اکیلی ہوگی۔ جی بابا جان، ابھی چلا جاؤں گا، ابھی جاؤ میرے سامنے۔ امیس اٹھ کر حرم کے پاس آنے ہی لگا تھا کہ شاہ سائیں، شاہ سائیں، زلیخا بیوی کو بہت تیز بخار ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں برخودار، چپ چاپ حرم کے پاس جاؤ، یہ بھی زلیخا کی چال ہی ہوگی۔ اور نور بی بی، آپ خود دیکھ لیں آج رات زلیخا کو، خبردار اگر کسی نے امیس کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ امیس حرم کے پاس آ چکا تھا۔ امیس، دیکھیں میں کیسے لگ رہی ہوں؟ حرم امیس کے سامنے گول گول گھومنے لگی اور چوڑیاں دکھانے لگی۔ ٹھیک لگ رہی ہو؟ بس ٹھیک لگ رہی ہوں، پیاری نہیں لگ رہی؟ امیس حرم کو غور سے دیکھنے لگا، اس کو لگا کہ حرم سہمی ہوئی ہوگی، لیکن یہاں تو ڈر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہاں بابا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو جا کر چینج کر آؤ، اور آ کر لائٹ آف کر دو اور سو جاؤ۔ امیس، دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کیا پہن آئی ہو تم؟ جلدی کرو، اس کو بدلو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ بہت گندی ہے، تم ننگی ہو رہی ہو اس نائٹی ڈریس میں۔ بیوی ہوں آپ کی، آپ کو کیوں گندی لگ رہی ہوں؟ حرم روحان سی ہو گئی اور ناراضی سے منہ پھیر امیس لیا۔ چاہ کر بھی اسے ڈانٹ نہ سکا۔
حرم کو جالی دار نائٹی میں دیکھ کر امیس مدہوش ہو چکا تھا اور حرم یہی تو چاہتی تھی، اور وہ امیس کے ساتھ آ کر لپٹ کر لیٹ گئی۔ اس نے امیس کے وجود میں ایک آگ لگا دی تھی۔ حرم اور امیس دونوں مدہوش ہو چکے تھے۔ حرم، تم بہت چھوٹی ہو ابھی، میں آپ کی بیوی ہوں، محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، مجھے میرے حق سے محروم نہ کریں۔ حرم، کیا نکاح سے پہلے کبھی تمہیں تمہارے حق سے محروم کیا؟ تو پھر اب کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اس نے حرم کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے نائٹی سے آزاد کرتا گیا۔ دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے۔ حرم درد سے سسکنے لگی۔ وہ دیوانہ وار مل رہے تھے۔ ساری رات پیار لٹاتا رہا۔ سورج نکل رہا تھا۔ زلیخا نے زور سے حرم کے دروازے کی دستک دی، لیکن حرم نے امیس کو اٹھنے نہ دیا۔ شادی کے بعد زلیخا نے حرم کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ماسی، یہ حرم کہاں ہے؟ صاحب جی اپنے کمرے میں صبح سے بند ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ٹھیک ہے، تم کھانا لے آؤ، میں ابھی دیکھتا ہوں اسے۔ حرم، دروازہ کھولو۔ حرم نے چپ چاپ دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا میری جان؟ کچھ نہیں ہوا، بس صبح طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ اسی وقت حرم نے وومٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بھاگ کر واش روم گئی۔ امیس نے جلدی سے لیڈی ڈاکٹر کو بلایا۔ حرم کے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ بابا؟ بابا؟ سنا آپ نے؟ میں باپ بننے والا ہوں اور آپ دادا بننے والے ہیں۔ دونوں حرم کے واری صدقے جا رہے تھے اور زلیخا کے اندر حسد کی آگ اور تیز ہو گئی تھی۔ امیس نے ہر طرح سے حرم کا مکمل خیال رکھا، لیکن حرم اندر ہی اندر کملائی جا رہی تھی۔ اسے اپنے والدین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ایک دن زلیخا نے چال چل دی۔ ماسی، تمہاری بیٹی کی شادی ہے نا؟ ہاں جی بیگم صاحبہ، یہ لو پورے 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن میرا ایک کام کر دو۔ جی بیگم صاحبہ بولیے۔ تم حرم کو روزانہ رات کو دودھ پلاتی ہو نا؟ جی جی بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ لو پوڑی، تم نے یہ دوائی حرم کے دودھ میں مکس کر کے پلانی ہے اسے، اس سے بچہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ فکر ہی نہ کریں۔ ماسی پیسے اور دوائی لے کر جا چکی تھی۔ ماسی، یہ کہاں جا رہی ہیں دودھ کا گلاس لے کر؟ صاحب جی، یہ میں حرم بی بی کو دینے جا رہی تھی۔ لاؤ مجھے دے دو، میں خود ہی پلاتا ہوں حرم کو۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی۔ امیس دودھ کا گلاس لے کر حرم کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حرم، یہ لو دودھ، جلدی سے پی لو۔ امیس، رکھیں ابھی، تھوڑی دیر تک پی لوں گی۔ ٹھیک ہے، پی لینا۔ امیس پیار سے حرم کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا کہ اچانک بچے نے حرکت کی۔ امیس خوشی سے حرم کے پیٹ کو چومنے لگا۔ حرم ہنس رہی تھی۔ امیس، میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، الٹرا ساؤنڈ بھی ڈاکٹر نے کی تھی۔ ڈاکٹر نے 2 بیبی بوائز بتائے ہیں۔ امیس نے خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حرم نے امیس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امیس نے اس کے سینے پر بوسے دے دیے۔ نور بی بی کچن میں کام کر رہی تھیں، جس کو زلیخا ماسی بی بی کہہ کر بلاتی تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا، اس نے تو زلیخا کو دودھ دیا ہی نہیں۔ چلو ابھی دے آتی ہوں۔ نور ماسی نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ماسی نے زلیخا کی باتوں کو غور سے سننا شروع کر دیا۔ رباب، تمہاری لائی ہوئی دوائی میں نے حرم کے دودھ میں مکس کروا دی ہے۔ ارے نہیں،
نہیں، یہ کام تو ماسی نے کر دیا ہے، اسے تو میں نے الو بنا دیا، اسے کیا خبر کہ وہ زہر تھا جس کو پی کر حرم اور اس کا بچہ دونوں مر جائیں گے۔ ماسی کے پیروں تلے کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، وہ الٹے پاؤں حرم بی بی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ارے کون ہے؟ صاحب جی دروازہ کھولیں۔ امیس نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ماسی نے بھاگ کر حرم بی بی کی طرف دیکھا۔ حرم جو بھی دودھ پینے ہی لگی تھی، ماسی نے دھڑام سے گلاس کو جھٹکا دے کر گرا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماسی، آپ نے دودھ کیوں گرا دیا؟ امیس نے غصے سے ماسی کو بولا۔ ماسی ہانپتی کانپتی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حرم نے بہت پیار سے ماسی کو اٹھایا۔ امیس ایسے نہیں ڈانٹتے۔ ماسی کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیے۔ حرم بی بی مجھے معاف کر دیں، آپ میری بیٹی جیسی ہو۔ اس حویلی میں سالوں بعد خوشیاں آ رہی ہیں، میں کیسے چھین سکتی ہوں؟ اس گھر کا نمک کھایا ہے، حلال بھی تو کرنا ہے۔ بی بی نے دوائی مکس کرنے کو کہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ زہر تھا۔ میں نے ان کی باتیں سن لیں تو دوڑی چلی آئی۔ صاحب جی زلیخا بی بی حرم بی بی کو اور آپ کی اولاد دونوں کو مارنا چاہتی ہیں، اور تو اور انہوں نے حرم بی بی کے والدین کو بھی قتل کروایا ہے، صرف اور صرف ذاتی دشمنی کی بنا پر۔ امیس کے تن بدن کو آگ لگ گئی تھی۔ حرم وہی سکتے میں رہ گئی تھی۔ زلیخا زلیخا امیس دہاڑا تھا۔ اس نے زلیخا کو بالوں سے کھینچ لیا۔ جلدی بتاؤ، تم نے حرم کو زہر دینے کی کوشش کی؟ تم نے میری اولاد کو مارنے کی کوشش کی، اور تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، نہیں دیکھا جاتا تھا مجھ سے۔ وہ مجھ پر سبقت کیسے لے کر جا سکتی ہے؟ تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ امیس نے 3 بول بول کر زلیخا کو فارغ کر دیا، اور پھر اچھے سے سزا دی کہ زلیخا اور رباب کو جیل میں بھجوا دیا۔ یہ ان کی سزا تھی۔ صاحب جی حرم بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ حرم کا آپریشن ہوا تھا، 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش پر حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ حویلی کے تمام افراد بہت خوش تھے۔ حرم بیبی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ امیس پیار سے کبھی حرم کو اور کبھی اس کے سینے کو چوم رہا تھا، اور پھر باری باری بیبی کو بھی چوم رہا تھا۔ حرم شرما رہی تھی۔ امیس باہر جائیں، مجھے آپ کے سامنے فیڈ نہیں کروانا۔ ارے ارے میرے بچے ہیں، مجھے پورا حق ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ کیسے فیڈ کرتے ہیں۔ حرم شرما گئی۔ امیس نے پیار سے حرم کو تھام لیا تھا۔ My YouTube family, please like and subscribe my channel.